بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، حروف مفردات۔ حروف مفردات کے بارے میں ہم تقریباً 7 حروف کے متعلق پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، اور آج کے اس سبق نمبر 17 کے اندر ہم تقریباً 6 حروف ان کی ادائیگی سیکھیں گے۔ مخارج ہم ان کے پڑھ چکے ہیں، مشق ہماری جاری ہے، اور ان حروف مفردات پہ جتنی محنت ہوگی، جتنی ان کی ادائیگی درست ہوگی، انشاءاللہ ضرور بضرور ہمارے حروف وہ مخارج اور تجوید کے ساتھ جب ادا ہوں گے تو پھر ہمارا قرآن مجید پڑھنا وہ ہمیں خود بھی اچھا لگے گا، اور اس کے اوپر جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اس کے برکات اور ثمرات ہیں، وہ بھی ہم میں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی بھی چیز جب اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق، یہ اصول ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے، تو تبھی بندہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ آپ آسانی کے ساتھ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک پنکھا ہے اور پنکھے کے لیے بجلی کا ہونا ضروری ہے، اب پنکھا لگا دیں گے اور پیچھے سے اس کا کنیکشن نہ ہو، جو اس کے لیے قاعدہ اور ضابطہ ہے، تو صرف پنکھا اس کی ہوا سے ہم مستفید نہیں ہو سکتے۔ جب لگے ہوئے پنکھے کے پیچھے کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کے لیے اصول اور ضابطہ ہے کہ اس سے پیچھے سے وائرنگ کنیکشن بجلی کا ملے گا تو بٹن آن ہوگا تو پھر پنکھا ہوا دے گا اور ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ تو جب ایک پنکھا لگا ہوا صرف ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اس کے لیے جو لوازمات اور ضروریات ہیں ان کو ہم پورا نہیں کریں۔ تو اسی طرح صرف حروف کے پڑھ لینے سے ہم کہیں کہ قرآن کی تلاوت ہمیں اس سے استفادہ حاصل ہو جائے، اس سے ثمرات مل جائیں، برکات حاصل ہو جائیں، ہماری نماز ہو جائے گی، تو یہ قطعاً ناممکن ہے۔ اس کے لیے بھی اصول اور ضوابط ہیں، اور کوئی لمبے چوڑے موٹے نہیں، بلکہ بالکل مختصر سے حروف کے مخارج ہیں، اور مخارج کے ساتھ ساتھ حروف کی صفات ہیں۔ مخارج سیکھ چکے ہیں، صفات کہ کچھ موٹے حروف، کچھ باریک حروف، کچھ پتلے حروف، کچھ کی ادائیگی میں ذرا اتار چڑھاؤ ہے، تو یہ ان کی صفات ہیں۔ کچھ میں سیٹی کی آواز، کچھ میں نرمی کی آواز، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس قاعدے کے اندر اور ان مفردات حروف کے مشق کے اندر سمجھ میں آئیں گی۔ تو آج ہم جن حروف کی مشق کرنے جا رہے ہیں وہ حرف نمبر 1 ہے ہمارے پاس دال، اور دال کا مخرج ہم نے سیکھا تھا زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کی جڑوں سے لگے۔ تو جب ہم زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کی جڑوں سے لگائیں گے تو بڑا آرام سے ادا ہوگا، دال 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 دال۔ کم از کم ایک حرف کو 10 مرتبہ کہیں، اور اس کے زیادہ جتنا مرضی کہیں۔ جب ہم اس کی پریکٹس، اس کی یاداشت مخرج کے اعتبار سے کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہوگی۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے ہمارے پاس جی نقطے والا ذال، نرم حروف میں سے ہے، اور ذال حروف لفظیہ بھی کہتے ہیں ان کو، اور اس کا مخرج ہم نے پڑھا تھا اوپر والے 2 دانتوں کے کناروں سے زبان کا کنارہ لگے، ذال ذال ذال۔ تو ضرور اس کی بھی مشق کریں اور زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس موٹے حروف میں سے جس کی ادائیگی میں کبھی موٹاپا ہوتا ہے اور کبھی پتلا پن، جب را اس کے اوپر زبر پیش ہو تو را موٹی، جب را کے نیچے زیر ہو تو ری تو را باریک ہوگی۔ تو را کا مخرج ہم نے سیکھا تھا کہ 2 دانتوں کے موسوڑوں سے جب زبان کی کروٹ 2 دانتوں کے موسوڑوں سے لگے اور اس سے ہماری را زبان کی کروٹ اوپر 2 دانتوں کے موسوڑوں سے لگے تو ادا ہوتی تھی را را را۔ زبان کی کروٹ اوپر کے 2 دانتوں کے موسوڑوں سے جب مخرج یاد ہوگا، حرف کی ادائیگی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا حرف اچھی طرح ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس حرف زا، زا کا مخرج ہم نے پڑھا تھا
زا سیٹی والے حروف میں سے ہے، اور مخرج اس کا تھا زبان کی نوک اوپر نیچے دونوں دانتوں کے درمیان والے اندرونی حصے سے، اور دونوں دانت دبی ہوئی ہونی چاہیے. ذرا زور کے ساتھ زا زا زا. اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس انہی سیٹی والے حروف میں سے جی سین. اس کا بھی مخرج زا والا ہے. زبان کی نوک اوپر نیچے دونوں دانتوں کے کناروں سے اندر کے حصے سے ہلکی سی ٹچ ہو تو سین سین. اس کے بعد ہے 3 نقطوں والا حرف ہمارے پاس زبان کا درمیان اوپر کے تالو کا درمیان، جس سے جیم اور اسی سے شین. حروف تفشیش بھی اس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب کہ آواز منہ میں پھیل جاتی ہے شین کی ادائیگی میں، شین شین. تو آج تک ہم نے جو حروف سیکھے ہیں مفردات میں سے جن کی مشق کی ہے، سب سے پہلے حرف ہے ہمارے پاس الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال غا زا سین شین شین. تو بڑا آسان سیدھے منہ کے ساتھ اور بالکل جو ہے آرام سے ادائیگی، کوئی مشکل نہیں. لیکن اس صورت میں جب مخارج کے اوپر ہمیں عبور حاصل ہو، حروف کے مخارج کا ہمیں یقینی طور پر علم ہو، تو پہلے جتنے اسباق ہیں ان کو ضرور سماعت فرمائیں، ضرور دیکھیں. اور اصلاح احوال فیس بک لائیو چینل اور الہادی انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل، اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں. ضرور ویڈیو کو شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور نیک بنیں، نیکی پھیلائیں، اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائیں، اور اللہ کے ہاں بے پناہ اجر و ثواب پائیں. نیک نیتی اور اصلاح کی نیت کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آج کی صورتوں کی مشق میں سے سورۃ الاخلاص کی ہماری مشق ہے، اس کے لیے تیار ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.